الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاباش، ماشاء اللہ کیسا بیٹا جی، ماشاء اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے اور مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے خداوند تعالیٰ. جی ابھی اس کے جی احمد بھائی آپ پڑھیں گے اس کے بعد؟ جی السلام علیکم. جی میں لگاتا ہوں، جی حاضری لگا دیتا ہوں. جی چند اشعار ہیں مولا عباس علیہ السلام کی شان میں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. یہ شعر نے اس میں کیا کہ اگر تلوار لے کے مولا عباس چلے جاتے کربل کے میدان میں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے منظر کشی کی. کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. اگر شبیر کہہ دیتے تو کل اعدا کو پیروں سے، اگر شبیر کہہ دیتے تو کل اعدا کو پیروں سے، کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. اجازت جنگ کی مل جاتی جو سقائے سکینہ کو، اجازت جنگ کی مل جاتی جو سقائے سکینہ کو، تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر، نعرہ حیدری. یا علی، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے اودو بھاگے، خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے اودو بھاگے، کہ جیسے آ گئے ہو حیدر کرار دریا پر، علی کا شعر لے جاتا
اگر تلوار دریا پر، علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا، کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی قبلہ اگر اجازت ہو تو میں چند اشعار پڑھ لوں۔ آپ کا میوٹ ہے غالباً قبلہ کا مائک۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ میں کچھ اشعار پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، میں سوالی ہوں شاہ زمن،
مجھ کو بیٹے عطا کیجئے. بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی. بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی. جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے. جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے. یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں. یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں. جتنے مومن ہیں عقدہ کشا، ان کی حاجت روا کیجئے. اور یہ آخری شعر ہے. آل احمد کے ذاکر محب، ذکر غیروں کا کرتے نہیں. آل احمد کے ذاکر محب، ذکر غیروں کا کرتے نہیں. آپ شاعر ہیں عمران کے، منقبت ہی لکھا کیجئے. آپ شاعر ہیں عمران کے، منقبت ہی لکھا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. درود بھیج دیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد، اب میں درخواست کروں گا نذیر بھائی سے کہ ان کی بچی پڑھنا چاہتی ہے، ہم اس بچی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. جی نذیر بھائی. جی شکریہ. ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے چلی. اب رہے نہ بابا چچا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. 6 مہینے والا شیر خوار، دل سے میرے دل کو تھا قرار. ارے وہ بھی تیرے خاک سو گیا، یتیم ہو گئے. کیا کہوں کہ کس طرح سالکوں نے باپ کو شہید، ایک دن میں کیا سے کیا ہوا. یتیم ہو گئے. کس کی راہ کا ہم غم گیا ہو ٹھوکر نصیب. بابا ہے نہ اب میرا چچا، ہم یتیم ہو گئے. دختر
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اب بچوں میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ بچوں میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ بچوں یا بچیوں میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر ضمیر شاہ صاحب آپ پڑھیں گے؟ جی جی میں پڑھوں گا جی. جی بسم اللہ پڑھیں. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد. محمد وآل محمد. تمام رملین کو میری طرف سے السلام عرض ہے. ماشاءاللہ جن لوگوں نے میرے سے پہلے پڑھا ماشاءاللہ بہت ہی خوب پڑھا. تو آج میں آپ کے سامنے میرے نیس کے چند اشعار مرثیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. مجلس کا ہے زیر نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی. عاشق ہیں سب اس کے جو ہیں کونین کا والی، اسنا عشری پنجتنی شیعہ والی. ششتر نہ ہو کیوں چرغ عجب جلوہ گری ہے، یہ بزم ازا آج ستاروں سے بری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان میں جو مومن ہے وہ پیغمبر کے ہیں مہمان، اور جو متوسط ہیں وہ حیدر کے ہیں مہمان. جو تازہ جوان ہیں علی اکبر کے ہیں مہمان، شیعوں کے پسر سب علی اثر کے ہیں مہمان. ہر خورد و کلاں عاشق شاہ مدنی ہے، 5 انگلیوں کی طرح وہ پنجتنی ہے. ارشاد نبی ہے مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کے یہ غمخوار ہیں میرے. حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے. یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے، ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے. غم میں میرے بچوں کی یہ سب کرتے ہیں فریاد، اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کی اولاد. بستی میرے شیعوں کی رہے خلق میں آباد، یہ حشر کے دن آتش دوزخ سے ہوں آزاد. مرتا ہے کوئی گھر تو بقا کرتا ہوں میں بھی، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی. مردم کے لیے آج واجب عینی ہے یہ زاری، رونا ہے وسیلہ شفاعت کا ہماری. ہے وقت معین پہ ادا تحت باری، یہ خیر ہے وہ خیر جو ہر وقت ہے جاری. رو لو کہ یہ وقت اور یہ صحبت نہ ملے گی، جب آنکھ ہوئی بند تو مہلت نہ ملے گی. مہلت جو اجل دے تو غنیمت سے جانو، آمادہ ہو رونے پہ شہادت سے جانو. آنسو نکل آئیں تو عبادت سے جانو، ایذا کو جو محفل میں تو راحت سے جانو. فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی وہ بچی جو ہے وہ عروج پڑھے گی. جی جی روج نہیں جی میں نہیں پڑھوں گی. علیشا شاید ظہیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ یہ ٹائم ہے پڑھ سکتا ہوں میں، لیکن جی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اوکے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں
गया होगा, ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिमर ने उस वक्त क्या कहा होगा, ये सोचता हूँ। वो जुल्म देख है सजाद ने हुसैन के बाद, वो जुल्म देख है सजाद ने हुसैन के बाद, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा, ये सोचता हूँ। वो याद करता तो होगा वतन के शाही को, वो याद करता तो होगा वतन के शाही को, बहन को दफन जो परदेस में किया होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। किबला आपका माइक बंद है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर लिजा आप पढ़ेंगे? अगर टाइम शॉर्ट है जिस तरह जी। हो रहा है तो मेरा ख्याल आप कर लें, मैं इंशाल्लाह कल को पढ़ लूंगा। ठीक है, कल फिर आपने जरूर पढ़ना है, अगर आपके पास जी। तैयार है तो कोई मसला नहीं है। बस 4 अशार है, मैं आप बस पढ़ सलावत पढ़ें तो इंशाल्लाह मैं अपनी हाजिरी लगवाता हूँ। बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के मेन बानी आप हैं। अच्छा आपकी नवाजिश है किबला। तो 4 अशार मैंने निकाले थे, चले आप सब लोगों की नजर है, एक दफा फिर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना, और करबला दिल में है दिल पे हाथ रख कर देखना, करबला दिल में है दिल पर हाथ रख कर देखना, 1 मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2 अशार और है। दूर क्यों है परचमे अब्बास के नजदीक आ,
دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آ، یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا. اور شاعر نے آخری ایک شعر لکھا جس میں اپنا نام بھی وہ استعمال کرتا ہے کہ مشکل معروف پھر نزدیک آ سکتی نہیں. شاعر کا نام معروف ہے جس نے یہ لکھی ہے اشعار. مشکل معروف پھر نزدیک آ سکتی نہیں، یا علی کو 110 بار پڑھ کر دیکھنا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری یا علی یا علی. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. جی اور کسی نے پڑھنا ہے یا میں شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يؤسی نعمہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم مصطفیٰ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. صلوات پڑھیں بسم اللہ. اللهم صل على محمد. صلی علی محمد وآل خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشنی دے رہا ہو، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آ رہا ہو، قسم ہے دن کی جب وہ جگمگا رہا ہو. امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا والشمس والضحیٰ سے کیا مراد ہے، والقمر اذا طلع سے کیا مراد ہے، والنہار اذا جلا سے کیا مراد ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والشمس والضحیٰ سے مراد پیغمبر پاک ہیں، والقمر اذا طلع سے مراد علی علیہ السلام ہے، والنہار اذا جلا سے مراد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام قرآن کے ہم پلہ ہیں، اور قرآن میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. قرآن میں ایک حصہ احکام کا ہے، اور ایک حصہ احکام حکایات کا ہے، اور ایک حصہ اہل بیت کی مدحت میں، اور ایک حصہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں. ائمہ اطہار ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ایک طرف رکھا جائے ایک پلڑے میں، اور اہل بیت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اہل بیت کا پلڑا قرآن سے بھاری رہے گا. ہم نے گزشتہ جو مباحث پیش کی اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، اور آج مختصر سے جو ہے وہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہماری تقریر کا عنوان یہ تھا کہ امام حسین اور قرآن، یعنی قرآن نے امام حسین کی فضیلت میں کیا بیان کیا ہے، خود امام حسین نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور امام حسین کے جو خطبے ہیں مدینہ سے کربلا تک، اس میں امام علیہ السلام نے کہاں کہاں اپنے خطبات میں قرآن کو کوٹ کیا. امام حسین علیہ السلام کے ہاں قرآن کی بہت قدر و منزلت تھی، اور واقعاً یہ سچ بھی تھا کہ ان سے بہتر کوئی قرآن کی تفسیر نہیں جانتا، ان سے بہتر قرآن کو کوئی سمجھتا نہیں، کیونکہ وہ راسخون فی العلم ہیں، اس گھر میں پلے بڑے ہیں جہاں قرآن نازل ہوا. تو اس لیے جب ایک شخص نے قرآن کا باطنی معنی، چھپا ہوا معنی پوچھنے کی کوشش کی، تو امام نے کہا والشمس سے مراد سورج ہے، اور قمر یعنی چاند سے مراد امیر المومنین ہے. اور امام نے بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. سورج جب ہوتا ہے
تو چور ڈاکو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. چور ڈاکو ہوتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر نہیں ہوتے. لیکن جب حکومت آتی ہے چاند کی تو وہی چھپے ہوئے چور ڈاکو جو سورج کی روشنی میں سورج کی حکومت میں تھے وہ باہر نکلاتے ہیں. جب پیغمبر پاک موجود تھے تو چور ڈاکو منافق تھے لیکن اظہار نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اظہار کب کیا؟ جب علی علیہ السلام کی حکومت آئی. اور ایک اور تشبیہ بھی بڑی پیارے, اس تشبیہ کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے, لیکن جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے ہوتی ہے. اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نے مجھے ایسی تربیت کی جس طرح ایسے علم سکھایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اور جب پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے وہ صرف امین ہوتا ہے, پہنچانے والا ہوتا ہے. دانہ جو ہے وہ کہیں سے لیتا ہے, لینے کے بعد پہنچا دیتا ہے کہاں پر؟ جہاں پر یہ دانہ پہنچانا ہوتا ہے اس نے, یعنی بچے تک اپنے. پیغمبر پاک نے بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے علم لیا اور بغیر کمی بیشی کے علی علیہ السلام کو عطا کر دی. اس لیے فرماتے ہیں کہ زکانی رسول اللہ علما زکا, کہ مجھے پیغمبر پاک نے علم اس طرح عطا کیا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ عطا کرتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام جہاں بھی موقع ملتا تھا قرآنی آیات سے استدلال کرتے تھے. معاویہ کی محفل تھی, مدینے آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک مجمع جمایا جس میں امام حسین بھی تشریف لے گئے, یہ بلایا گیا ان کو. تو وہاں پر لوگوں نے اصرار کیا کہ امام حسین سے آپ کہیں کہ وہ بھی خطاب کریں. معاویہ نے کہا رہنے دیں, کئی سال پہلے ان کے بھائی کو ہم نے اجازت دی تھی, انہوں نے ہمیں رسوا کر دیا تھا. لیکن جب عوام نے اصرار کیا تو معاویہ نے کہا کہ آئیں آپ تقریر کریں, بیان کریں. تو امام حسین علیہ السلام نے آیات قرآنی سے اس طرح استدلال کیا, نحن حزب اللہ الغالب, ہم خدا کی وہ حزب ہیں جو غالب ہے, کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی. اے معاویہ جان لے, تو نے ظاہری طور پر فتح حاصل کر لی لیکن غلبہ ہمارے پاس ہے. پھر جب امام علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو امام کے اثر کو ختم کرنے کے لیے عمرو عاص نے فوراً سوال کیا کہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے؟ ہماری داڑیاں گھنی نہیں ہیں, یا ہمارے سر کے بال گھنے نہیں ہیں. تو امام نے قرآن سے استدلال کیا اور اس طرح فرمایا, البلد الطیب یخرج نباتہ باذن اللہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. سورہ اعراف سے امام نے استدلال کیا, جو پاک اور پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے خدا کے اذن سے پاک و پاکیزہ اناج اگتا ہے, نباتات اگتے ہیں. اور وہ جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے بہت کم نباتات اگتے ہیں. امام نے اشارہ کیا ہے قرآن کی ایک اور آیت کی طرف جس میں کہا گیا ہے کہ جو پیغمبر کا خاندان ہے وہ شجرہ طیبہ ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ, کہ خدا نے مثال دی ہے ایک جو ہے وہ اچھے شجرے کی اور کلمہ طیبہ کی ایک اچھے درخت کے ساتھ. وہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان کو پہنچ گئی. اور خبیث خاندان کی مثال خبیث درخت جیسی دی ہے خدا نے. اور یہ معتبر احادیث ہیں شیعہ اور سنی کے ہاں کہ شجرہ طیبہ سے مراد پیغمبر کا خاندان ہے اور شجرہ خبیثہ سے مراد بنو امیہ کا خاندان ہے, یزید کا خاندان. پس امام نے اس محفل میں قرآن سے کی آیت کا استدلال کرتے ہوئے بتا دیا کہ پاک زمین سے پاک چیزیں نکلتی ہیں اور جو ہے جو زمین پاک نہیں ہوتی نجس ہوتی ہے اس سے بہت کم چیزیں اگتی ہیں. پھر امام علیہ السلام نے وہاں اسی محفل میں معاویہ کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن کے ہم پلہ ہیں, قرآن جو ہے وہ ہم پلہ ہیں قرآن کے, قرآن اور ہم
दोनों का जिक्र पैगंबर ने अपनी हदीस में किया है। वला यातिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फि, जिस तरह कुरान में बातिल ना आगे से आ सकता है ना पीछे से आ सकता है, और ना ही कुरान में कोई बातिल पाया जाता है, इसी तरह हम भी हर गुनाह से पाक हैं। बस खुलासा करके हम कह सकते हैं कि अगर कुरान लारैब है तो अहले बैत बेऐब हैं, कुरान अगर जो है वो इल्म है तो अहले बैत बाबुल इल्म है, कुरान अगर बुलंदी पर है तो खुदावंद ताला ने अहले बैत को उससे बुलंद मकाम अता किया है। कुरान की जितनी भी मुखालफत की जाए, कुरान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह जितने भी लोगों ने मुखालफत की अहले बैत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बयानात में कुरान से इस्तेदलाल करते हुए मुआविया की महफिल में सच और हकीकत को साबित कर दिया। इसलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान के बारे में इरशाद फरमाते हैं, किताबुल्लाह अज़्ज़ा व जल अला अरबत अशिया, खुदा की जो किताब है कुरान, इसमें 4 किस्म के बयानात, 4 किस्म की आयात, 4 किस्म की सूरा पाई जाती हैं। वल इबारातो वल इशारातो वल लताइफो वल हकाइक, इसमें सादी इबारतें पाई जाती हैं, इसमें इशारे पाए जाते हैं, इसमें लताइफ लतीफ़ा और ज़राइफ पाए जाते हैं, और इसमें हकीकतें पाई जाती हैं। फल इबारत लिल अवाम, आम लोगों के लिए कुरान की ज़ाहिरी इबारत है। वल इशारत लिल खवास, इशारा जो है वो कुरान में जो पाया जाता है खास लोगों के लिए। वल लताइफ, इस कुरान के जो लताइफ हैं, ये लताइफ किसके लिए? लिल औलिया, अल्लाह के वलियों के लिए। वल हकाइक लिल अंबिया, और कुरान के जो हकाइक हैं वो अंबिया के लिए। यानी कुरान की एक आयत है, उससे कई मानी निकल सकते हैं, कई आप उसके तर्जुमे कर सकते हैं, कई मफाहिम उससे निकाल सकते हैं, और ज़ाहिरी माना भी है, बातिनी माना भी। मसलन एक आयत की मिसाल दूंगा आपके खिदमत। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से सवाल करो जब तुम न जानते हो। फसलू अहले ज़िक्र, इसका एक माना यह है शान नज़ुल के हिसाब से कि मक्का के कुफार आए पैगंबर की खिदमत में, आकर कहने लगे कि आप कहते हैं कि आपका नाम तौरात और इंजील में लिखा हुआ, आपका तज़किरा आया है, हमें तो तौरात इंजील आती नहीं, लिहाजा आपकी ये दलील हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो वहां पर कुरान ने कहा फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले किताब की तरफ रुजू करो। ए मक्का के कुफार, ए अबू जाल, ए अबू लहब, तुम अगर नहीं जानते हो तो वो लोग जो जानते हैं यहूदी, उनकी तरफ रुजू करो कि उनकी किताब में मेरा नाम आया ही नहीं। बस इसका एक माना है ज़ाहिरी। दूसरा माना इसका ये है कि कुरान ठीक है एक खास किस्म के ज़रूफ, एक खास किस्म की पोजीशन, एक खास किस्म के पस मंजर में नाज़िल हुआ है कुरान, इसमें कोई शक नहीं, एक बैकग्राउंड है कुरान का। और ये भी आप जाने कि कुरान का जो स्टाइल है वो रिटन पैटर्न नहीं है, शफाई अंदाज है, वावल है, और वावल जब उसकी तफसीर के लिए एक बैकग्राउंड का होना जरूरी है। कुरान ऐसी किताब नहीं है कि उसके एक मुकदमा हो, एक वसत हो और एक नतीजा हो, जिस तरह आम किताबों में होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किताब, क्योंकि ये किताबें लिखी जाती हैं और लिखने के मकसद से पेश की जाती हैं, लेकिन कुरान वाकयात के मुताबिक नाजिल हुआ है, इसमें बैकग्राउंड पाया जाता है, शान नज़ुल पाया जाता है, सबब नज़ुल पाया जाता है, सवाल का जवाब है, रोजमर्रा के वाकयात हैं, उसमें बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। ठीक है, ये आयत इस बैकग्राउंड में नाज़िल हुई है कि मक्का के कुफार को कहा गया कि वो यहूदियों से रुजू करें कि तौरात में पैगंबर का नाम आया नहीं। लेकिन जब हम इसकी जो शान नज़ुल की खुसूसियात हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको साइड पर रखें तो हुआ क्या हुआ कि मक्का के लोग थे अनपढ़, उनको क्या कहा गया कि यहूदियों से रुजू करें कि वो पढ़े लिखें। बस कुरान एक आम मफहूम बता रहा है कि हर अनपढ़ को चाहिए कि पढ़े लिखे की तरफ रुजू करें, और कुरान ने एक अकली चीज बयान की है
کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نہ جاننے والے کو جاننے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر مریض کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کو مکان بنانا ہے اس کو انجینئر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کسی نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہے تو اسے وکیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ قانون خدا نے بتایا. اسی طرح جو آدمی علم دین نہیں رکھتا، علم دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھے صحیح طریقے سے، آیات کو پڑھے، احادیث کو، اس کو بھی چاہیے کہ مجتہد کی طرف رجوع کرے. یہ دو معنی ہو گئے آیت کے. تیسرا معنی ایک اور، قرآن نے کہا کہ ہر ان پڑھ کو پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرنی چاہیے، ہر بے علم کو صاحب علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو آل بیت سے بڑھ کر صاحب علم کوئی نہیں. اور صحابہ کی سیرت نے بھی بتایا کہ تمام صحابہ نے رجوع کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سوال کا جواب لینے کے لیے امام علی علیہ السلام کی طرف، اور امام علی نے کسی صحابی کی طرف رجوع نہیں کی. اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے، ایک نتیجہ نکال کے، کہ تمام عقلاء چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں حتی مسلمان میں نہ ہوں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کے جانشین کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے. یہ ایک آدمی عیسائی سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی مانیں گے اس کو. ایک جو ہے ملحد لادین، اس سے کہیں گے وہ بھی مانے گا کہ پیغمبر کا جو جانشین ہونا چاہیے وہ پیغمبر کے ساتھیوں میں سے ایسا ہو جس کے پاس سب سے زیادہ علم. دوسری طرف سے یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام، تاریخ، احادیث، قرآن کی تفسیر ثابت کرتی ہے کہ صحابہ اکرام میں امام علی سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں تھا. بس ثابت ہوا کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر کے جانشین ہونے کی سب سے زیادہ لیاقت اور شائستگی رکھتے ہیں. ظاہری طور پر ان آیات کو، آیت غدیر کو، آیا اکمال کو، آیا تطہیر کو، آیا مودت کو، آیا مبالغہ کو سائڈ پہ رکھیں، صرف عقلی دل بھی یہی ثابت کرتی ہے. اس طرح ایک رائٹر ہے آتھر جفری، اس نے کتاب لکھی ہے جانشینی محمد. اس نے واضح لکھا ہے کہ جس لحاظ سے بھی اگر بررسی کی جائے تو پیغمبر کے جانشین واحد جو ہستی بنتی ہے وہ امام علی علیہ السلام. مصر کا وزیر اوقاف، یہ مذہبی امور کا وزیر تھا ایک زمانے میں، حسین ہیکل، اس نے کتاب لکھی حیات و محمد عربی میں. اس نے وہ پیغمبر کا پہلا خطبہ کوٹ کیا جو دعوت ذی العشیرہ میں پیغمبر نے بیان فرمایا تھا کہ یا علی انت خلیفتی و وصی و وارثی من بعدی، کہ اے علی تو میرے بعد میرا وارث ہے اور میرا خلیفہ ہے اور میرا جانشین. اس پر پورے مصر کے علماء نے دباؤ ڈالا کہ یہ خلیفتی کی لفظ کیوں استعمال کی. اس نے کہا اگر جرم ہے خلیفتی کا لفظ تو میں نے کوٹ کیا تبری سے، تاریخ تبری نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے الفاظ تھے دعوت الشیرہ میں کہ اے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین ہیں. بس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں اشارے پائے جاتے ہیں، قرآن میں لطائف پائے جاتے ہیں، قرآن میں حقائق پائے جاتے ہیں. اشارے کون سے؟ حروف مقطعات. اور اشاروں کا علم کون جانتا ہے؟ خاص لوگ جانتے ہیں. اور لطائف بھی پائے جاتے ہیں، یعنی لطیف ظریف نقطے پائے جاتے ہیں جن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور حقائق انبیاء کے لیے. اور اس لیے تو قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ پاک اور صاف لوگ، وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک اور مقام پر قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کی ہے معنی کے ساتھ. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر مسائل کی طرف جاتے ہیں. میدان کربلا میں امام کے خیمے لگے اور امام کے اطراف میں کئی افراد کے خیمے تھے. کوئی تاجر لوگ تھے، کوئی کسی سفر پر جا رہے تھے، کوئی کسی اپنے رشتہ دار کو ملنے جا رہے تھے. جو بھی خیمہ امام کو نظر آتا تو امام دعوت دینے کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجتے. انہی میں سے خیموں میں سے ایک عبداللہ جوفی کا خیمہ ہے. عبداللہ جوفی کا خیمہ تھا. امام نے اپنے مؤذن حجاج مسروق کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ میرے پاس آ جائے. وہ نہیں آیا. شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، نہیں آیا. پھر امام حسین خود چل کر گئے ہیں. دیکھیں اسے کہتے ہیں دعوت، تبلیغ، خدا کے پیغام کو پہنچانا.
तबीबुन दव्वारुन बित्तिबिही, अहले बैत के बारे में है कि वो ऐसे डॉक्टर थे जो दवाई लेकर बीमार को ढूंढते थे। बाज़ का किसी आलम दीन को कहा जाता है आए हमारे मजलिस पढ़े या आए हमारे यहाँ मसला हल करें, तो कहते हैं नहीं चश्मा है, हम प्यासा चश्मे के पास आता है, लोग हमारे पास आए। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों के पास जाते थे पैगाम पहुंचाने के लिए। फिर इमाम खुद गए, कहा कि ए अब्दुल्ला जोफी, मैं ताको तना हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अब्दुल्ला जोफी ने कहा नहीं या अपना रसूलुल्लाह, आपका एहतराम अपनी जगह पर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, और मैं कूफे से निकला इसलिए था कि मैंने सुना था कि आप वहां आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता जंग और जिदाल में पढ़ूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा माल जाया हो, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैंने उसका ख्याल रखना है, मैंने बच्चों का अपना ख्याल रखना है, मैंने जो मकाम है उसको अपने मकाम और मंजिलत को हिफ्ज करना है। लिहाजा आप जो है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी मेहरबानी कर सकता हूं कि ये तलवार और ये मेरा घोड़ा ले जाएं। और ये तलवार बड़ी कीमती तलवार है, ये घोड़ा इतना कीमती और इतना अच्छा घोड़ा है कि आज तक किसी का पीछा मैंने किया है तो उसको मैंने पकड़ लिया इस घोड़ा के जरिए, और आज तक जिस किसी से मैं भागा हूं तो वो मुझे पकड़ नहीं सका। ये घोड़ा ले जाए और मुझे माफ करें। इमाम हुसैन ने कहा अगर नहीं आना चाहता तो मुझे तेरे घोड़े की और तेरी तलवार की जरूरत नहीं। ये जो हम इमाम हुसैन के रास्ते में खर्च करते हैं ना, फख्र करते हैं, बार बार स्टेज से ऐलान करवाते हैं, पूरी हिस्ट्री बयान की जाती है, साथ फलां के लिए दुआ करें, फलां के लिए दुआ करें, फलां नहीं। इमाम को हमारी इन चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम मोहताज हैं। बल्कि अगर खुशकिस्मत होंगे कि इमाम हमसे कबूल कर लें हमारा वक्त, कबूल कर लें हमारी नजर न्याज, कबूल कर लें हमारी हाजिरी। इमाम ने कहा मा कुन्तु मुत्तखिद मुदल्लीना अदुदा, कि मैं कभी भी किसी गुनाहगार से मदद तलब नहीं करूंगा। जब तू नहीं आ रहा और ना आने की वजह से गुनाहगार हो गया, तब मैं तलवार तुझसे नहीं लूंगा, घोड़ा तुझसे नहीं लूंगा। और इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू मेरी मदद नहीं करना चाहता तो एक मेहरबानी कर, मैदान करबला से दूर हो जा। आशूरा के दिन में हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद करूंगा, और मेरी आवाज पर जो भी लब्बैक नहीं कहेगा जहन्नम पर उस पर वाजिब हो जाएगा। तू लिहाजा इस मैदान से दूर। फिर भी ये नहीं चाहते हैं कि वो आदमी जहन्नम में न जाए, क्योंकि जिन कानों पर हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज पहुंच जाती है और पहुंच गई, वो मदद के लिए नहीं आए तो गुनाहगार हैं। आज हमारे कानों में मदद पहुंच रही है, ये आवाज पहुंच रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन दाबिन यदुब्बु हरम रसूलिल्लाह। इमाम हुसैन को आया अफराद की मदद की जरूरत थी, 72 के बजाय 100 हो जाते, कुछ कर लेते, नहीं। 72 के मुकाबले में 30,000 हैं, यानी 450 से ज्यादा एक आदमी के मुकाबले में बनते हैं। उसमें अगर 100 से 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए, फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम अलैहिस्सलाम की जो दावत है वो फिक्री दावत है, और वो क़यामत के लिए, इमाम खास टाइम के लिए नहीं है, खास जगह के लिए नहीं है। हल मिन नासिरिन का लफ्ज़ जो इमाम ने इस्तेमाल किया है वो आज हमारे कानों में पहुंच रहा है। हम नमाज पढ़ के इमाम को लब्बैक कह सकते हैं, अच्छे काम करके इमाम को लब्बैक कर सकते हैं, अज़ादारी करके इमाम को लब्बैक कह सकते हैं, बुरे कामों से इज्तनाब करके गुनाहों से बचकर इमाम को लब्बैक कह सकते हैं, अपनी औलाद की तरबियत के जरिए इमाम को लब्बैक कह सकते हैं। एक और शख्स मैदान करबला में था, उसका नाम था ज़ुहैर कैन। नवासे रसूल ने इसे बुलाया, ये नहीं आया। फिर इमाम ने हजाज बिन मसरूक को भेजा, अशदाद अली अकबर को भेजा, नहीं आया। फिर इमाम खुद चल के उसके पास गए, कहा ज़ुहैर तू कहाँ जा रहा है, तेरा नाम तो शुहदा करबला में लिखा हुआ। इमाम के बुलाने पर यह आ गया, और जब आया ना तो इसकी जोजा भी इसके पीछे पीछे चलती हुई खयाम के बाहर आ गई, आकर बाहर रुकी खयाम के। इमाम ने कहा कि ज़ुहैर, हमने आशूरा के दिन मारका करना है, शहादत का जाम नोश करना, मेरा अली अकबर मारा जाएगा, मेरा कासिम मारा जाएगा, मेरा अब्बास मारा जाएगा। ज़ुहैर कैन, तूने भी शहादत पेश करनी है। इसने कहा कि मौला मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी जोजा से इजाजत लेकर आ जाऊं और अमानतें अपनी जोजा के हवाले करके आ जाऊं। ये गया अपनी जोजा के पास। जोजा ने कहा कि बताओ ज़ुहैर, इमाम ने क्या फरमाया है? कहा वही बताने के लिए यहाँ आया हूं।
کہا میں سب کچھ سن رہی تھی، مجھے یہ بتاؤ وہ امام نے کون سی بات کی تھی جس کی وجہ سے سب نے رونا شروع کر دیا تھا؟ کہا وہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ میرا قاسم مارا جائے گا، میرا علی اکبر مارا جائے گا، میرا علی اصغر مارا جائے گا، میرا جب کوئی نہیں رہے گا تو میں آواز دوں گا نظر الی یمینہ و شمالہ۔ امام نے کہا میں اپنے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب کسی کو نہیں پاؤں گا کہوں گا میرا علی اکبر تو کہاں ہے، میرا قاسم تو کہاں ہے، اور میرا عباس کہاں ہے، وہ عباس، اور میرے جانثاروں میری آواز پر اکٹھے ہونے والے جانثاروں کہاں ہو؟ کہا یہ بتانے کے لیے آیا ہوں تو اپنی گھر چلی جا، میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو امام پر قربان کر دوں۔ زوجہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، تو بی بی فاطمہ کے ہاں سرخرو ہو اور مجھے شہادت نصیب نہ ہو، تو اگر شہادت نصیب تجھ کو ہوگی نا تو میں اسیر بنوں گی، تو اگر امام حسین کے قدموں میں قربان ہوگا نا تو میں بی بی زینب کے سامنے کھڑی ہو جایا کروں گی، جب پتھر آئیں گے کوفہ اور شام کے بازاروں سے نا تو میں سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاؤں گی، پتھروں نہ لگنا میری بیوی کو۔ اب عاشورہ کا دن تھا جب امام حسین نے نماز کے لیے قیام کیا، نماز کے لیے امام کھڑے ہوئے، امام کے سامنے زہیر اور سعید کھڑے ہو گئے، امام علیہ السلام نے قیام کیا، سجدہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ اب جب سلام کا امام نے نا زہیر گرے، زہیر کا گرنا تھا، سعید نے اپنی گود میں اٹھایا زہیر کو اور کہا کوئی تمنا ہو، اشارہ کیا امام کی طرف، اے شہید کہیں ایسا نہ ہو میرے امام اکیلے رہ جائے۔ ایک دفعہ امام زہیر کے سرانے آئے، کہا کوئی وصیت ہو، کوئی نصیحت ہو، کہا یا ارضیت منی یا مولائی، اے میرے امام کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کہتے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ایمن قلب ینقلب۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق۔ یا اللہ جو حاضرین جہاں موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق و وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ بے وطن لوگ ہیں، وطن سے دور ہیں، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمیں اس وطن و ان ممالک میں رہ کر دین پر، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ حاضرین کی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، جی جی یہ ہم ظاہر مجالس اور بھی کافی سارے سنتے ہیں اور کافی سارے مطلب مصائب بھی بیان کیے جاتے ہیں اور بہت اچھے اچھے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک جس طرح مطلب آیا تطہیر میں یہ آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست سے ان کو دور رکھ دیا ہوا ہے اہل بیت کو، تو یہ کئی مصائب اس طرح کے پڑھے جاتے ہیں کہ جس میں وہ پتہ نہیں کہ یہ جس طرح ایک بڑی مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا تھالی کے اندر، تو یزید ملعون نے جو ہے وہ شراب اس طرح ان کے سر پر انگیلی، تو یہ مطلب یہ روایات جو ہیں اس طرح کی مصائب کی یہ مطلب کس حد تک کی درست ہیں، یا اس کو تھوڑا ایکسپلین اگر کر دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قسم کی روایات اکثر ضعیف ہیں، کیونکہ روایت جو ہے وہ پہلی اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ یہ آیت تطہیر جیسے قرآن کی آیت کے صریح مخالف ہے، لہٰذا اس حوالے سے ہم متن روایت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کسی بڑے معتبر عالم دین نے کہیں بیان نہیں کیا، اسی وجہ سے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ کچھ شرائط ہیں جو روایات ہیں یا تاریخ کو بیان، ایک یہ قرآن کے مخالف نہ ہو، دوسری اتھنٹک حدیث کے خلاف نہ ہو، اور تیسرا جو ہے عقل کے خلاف نہ ہو۔ کوئی حدیث اگر ایسی بھی ہے جو عقل کے خلاف ہے تو فوراً جو ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ مثال کے طور پر
بعض ہمارے برادران کے یہاں حدیث ہے کہ جو آدمی بھی ہندوانہ کھائے گا تربوز وہ جنت میں چلا جائے گا. قرآن کے صریح خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہ کہ ہندوانہ کھانے سے یا خربوز یا تربوز کھانے سے انسان کو جنت میں جائے گا. یا مثلا ایک اور روایت ہے ہمارے برادران کے ہاں کہ مکھی اگر جو ہے وہ کسی دودھ میں گر جائے، پانی میں گر جائے، تو اسے خوب ڈبو کر کے باہر پھینکیں اور پھر اس پانی کو، اس کو دودھ کو پی لیں، وہ اس میں شفا ملے گی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نجاست میں شفا نہیں ہو سکتی، اور مکھی جو ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے. لہٰذا یہ حدیث ظاہر ہے اس نے گھڑی ہوگی جس کا دودھ جو ہے کہیں مکھی اس میں گر گئی ہوگی تو بیچنا چاہتا ہوگا، تو اس نے حدیث گھڑ لی اپنے دودھ کو بیچنے کے لیے. اور وہ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکھی کے 2 پار ہوتے ہیں، ایک پار میں جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، دوسرے میں اس کی برکت ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے وہ گری ہے تو خوب اس کو ڈبوئیں اس میں کہ شاید وہ نجس والا پار اس کے اندر گیا ہے تو دوسرا بھی چلا جائے تاکہ بیلنس ہو جائے. دنیاوی لحاظ سے بھی ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیا کریں کہ جراثیم کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وٹامن کھا لیں جی تاکہ بیلنس ہو جائے. ایسا کوئی نہیں ہے. اور اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس لیے شیعہ مذہب میں جو پہلا چیپٹر ہے احادیث کا وہ عقل ہے. اگر صاحب میرا ایک سوال ہے، تو وہ سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران بندے کو خیالات آ جائیں کسی قسم کے بھی، کیا وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا چاہیے، یا اس خیالات کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز تو باطل نہیں ہوتی اس سے، کیونکہ وہ اختیاری طور پر نہیں آ رہے خیالات، وہ بے اختیاری طور پر آ رہے ہیں. جو چیز بے اختیاری طریقے سے ہوتی ہے وہ کسی عبادت کو باطل نہیں کرتی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ترجمے کی طرف دھیان کریں. تو ترجمے کی طرف دھیان کریں گے تو پھر آپ کی توجہ 2 جگہ ہو جائے گی، تیسری جگہ جائے گی نہیں. ایک تو آپ سورہ کو پڑھ رہے ہیں یا اذکار کو پڑھ رہے ہیں، ساتھ ترجمے کی طرف دھیان کر رہے ہیں، 2 جگہ آپ کا جو ہے ذہن بڑھ جائے گا. انسان کا زیادہ سے زیادہ ذہن 2 جگہ کام کر سکتا ہے، تیسری طرف نہیں جائے گا خیالات کی طرف. اور پھر جو ہے وہ خداوند تعالیٰ سے مدد مانگیں. اس سے ہٹ کر اگر پھر بھی آ رہے ہیں تو وہ غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری میں مجبور ہے، مجبور جو ہے وہ معاف ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟